بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پریشانی کے عالم میں سر کھجانے لگتے ہیں۔ گر ایسے موقع پر اپنے دانت نکال کر اچھالنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے مارے گئے کہہ کر بے خیالی میں ایسا ہی کیا۔ ادھر اس نے اپنی بتیسی اچھالی، ادھر ککوان قبیلے کے لوگ خوفزدہ ہو کر کی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سرہنگی نے ان سے کہا بس میدان مار لیا گٹ، انہیں یہ کرتب اور دکھاؤ اب تو گٹ کی بن آئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ککوان کو منہ چڑھایا اور وہ یہ دیکھ کر بہت ہی گھبرائے کہ گٹ کے منہ میں نام کو بھی دانت نہیں۔ اس کے بعد گٹ نے 1-2 چھلانگیں لگائیں اور آنکھ بچا کر دانت دوبارہ لگا لیے۔ اس دفعہ جو پلٹ کر اس نے ککوانوں کو منہ چڑھایا تو اس کے منہ میں 32 کے 32 دانت موجود تھے۔ یہ دیکھ کر کئی ککوان چیخیں مار کر ادھر ادھر کھسکنے لگے اور جس نوجوان نے نیزہ پھینکا تھا اس کی تو کھگی بند ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو بوڑھا تھا اس کی بھی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے رک رک کر کہا بس میں سمجھ گیا آپ لوگ جن ہیں، تبھی ان صاحب کے ایک طرف داڑھی ہے اور دوسری طرف نہیں ہے، ان کے دانت پل بھر میں جڑ جاتے ہیں، پل بھر میں نکل آتے ہیں، ہم انسانوں کے پاس ایسی کرامات۔ کہا حضور میری خطا معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اب پاسا پلٹ چکا تھا۔ میں آگے بڑھ کر زوردار لہجے میں چلایا ہم نے تمہیں معاف کیا، بے شک ہم جن ہیں اور تمہارے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں، ہم آسمان کے سب سے روشن ستارے کے رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ایک دن ہمارے جی میں آئی کہ تمہارے دیس کی سیر کی جائے اور ہم ستارے سے اتر کر یہاں آ گئے، اب ہم کچھ دن یہاں رہیں گے۔ سچ ہے وہ ایک زبان ہو کر بولے۔ میں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطر کرنے کے بجائے ہم پر حملہ کرنا چاہا۔ کہا ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے ساتھی پر نیزہ پھینکا تھا، ہم ابھی اس بے ادب کو خاک میں ملا دیں گے۔ بوڑھا گڑگڑا کر بولا حضور اسے معاف کر دے، یہ بادشاہ کا بیٹا بے قصور میرا بھتیجا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو بادشاہ ہمیں جیتا نہ چھوڑے گا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کیسی عجیب طاقتوں کے مالک ہیں، ہمیں تمہارے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر میں مڑا اور امبوپا کو آنکھ کا اشارہ کر کے حکم دیا اے غلام میرا چنگھاڑنے والا جادو کا ڈنڈا فوراً میرے پاس لا۔ امبوپا میرا مطلب سمجھ گیا اور ایک رائفل اٹھا کر لے آیا۔ مجھے کوئی 70 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا ہرن کھڑا نظر آ گیا اور میں اسے گولی مار کر ان لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ رائفل ہاتھ میں لے کر میں نے ہرن کی طرف اشارہ کیا، تمہیں وہ ہرن نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ کیا کوئی آدمی یہاں کھڑے کھڑے اسے بجلی کسی کڑک سے مار سکتا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا نہیں جناب، ہرگز نہیں، تم دیکھنا میں اسے یہیں کھڑے کھڑے مار دوں گا۔ میں نے کہا یہ کہہ کر میں نے ہرن کا نشانہ باندھا تھا۔ ہرن چھوٹا بھی تھا اور دور بھی، مگر میری کوشش یہی تھی کہ نشانہ خالی نہ جائے ورنہ ہماری بڑی کرکری ہوگی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے گہرا سانس لے کر لبلی دبائی، رائفل کی گرج سے جنگل گونج اٹھا، ہرن اچھلا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ رائفل کی آواز سن کر اور ہرن کو تڑپتا دیکھ کر ککوان چیخیں مارنے لگے۔ باز نے تو کانوں میں انگلیاں دے کر آنکھیں میں میچ لی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا اگر تم میں سے کسی کو گوشت درکار ہے تو ہو جائے، اور ہرن اٹھا لائے۔ بوڑھے کے کہنے پر ایک آدمی جا کر ہر اٹھا لایا۔ گولی لگنے سے ہرن کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سب حیران ہو کر زخم کو دیکھنے لگے، ان کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا اب تم لوگوں کو پتہ چلا گیا کہ ہوگا کہ میں شیخی نہیں بگاڑ رہا تھا۔ اگر تم میں سے کسی کو ابھی ہماری طاقت وقت کا یقین نہیں آیا تو جا کر اس چٹان پر کھڑا ہو جائے، میں یہی سے اسے بھی ہرن کی طرح موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بوڑھا بولا نہیں، میں آپ کی طاقت کا قائل ہو چکا ہوں، آپ جادوگر ہیں، ہم آپ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے چلیں گے۔ میرا نام انفادوس ہے اور میں شاہی خاندان سے ہوں، اس نوجوان کا نام سے سچرغا ہے اور یہ ہمارے عظیم الشان بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس توالا کا بیٹا جس کے نام سے آدمی تو آدمی، ہوا میں اڑنے والی چڑیا اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تک کانپتی ہیں۔ میں نے بھی اکڑ کر کہا اگر یہ بات ہے تو ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، ہم تم جیسے معمولی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بہتر حضور، انفادوس نے عاجزی سے جواب دیا، لیکن وہ بادشاہ کا ڈیرا یہاں سے بہت دور ہے، وہاں پہنچتے 3 دن لگ جائیں گے، آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ میں نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم ستاروں کے رہنے والوں کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن انفادوس دونوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینا چاہیے یا کوئی شرارت کی تو ہم ایسا جادو کریں گے کہ تمہارے
تمہارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا اور تمہاری لاش چیل کوے کھائیں گے۔ انفادوس نے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ اٹھا کر قوم کہاں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ بڑے آدمیوں کو اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد انفادوس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہمارا سامان اٹھا لیں۔ انہوں نے لپک کر سارا سامان اٹھا لیا، البتہ رائفلوں کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سامان اٹھاتے وقت ایک عجیب لطیفہ ہوا جس پر گڈ کے سوا ہم سب خوب ہنسے۔ بات یہ تھی کہ جب گڈ پر نیزہ پھینکا گیا تھا تو وہ ندی کے کنارے جم گیا اور قمیص پہنے بیٹھا شیو کر رہا تھا۔ اس سے کی پتلون اتفاق سے وہیں پڑی رہ گئی تھی۔ ہم چلنے لگے تو گڈ نے دیکھا کہ وہ پتلون ایک کو ان نے اٹھا رکھی ہے۔ وہ بے تاب ہو کر اس آدمی کی طرف لپکا۔ اس پر انفادوس نے گڈ کا راستہ روک کر کہا، حضور ہم آپ کے خادم ہیں، سامان ہم اٹھائیں گے، آپ زحمت نہ کیجیے۔ اتنے میں وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتلون تھی آگے چل دیا۔ گڈ نے گھبرا کر کہا، ارے رکو اسے، وہ میری پتلون لیے جا رہا ہے۔ سر ہنری بولے، دیکھو گڈ تم یہاں جس حلیے میں داخل ہوئے ہو اسی پر قائم رہو، اس میں تمہاری اور ہماری بھلائی ہے۔ میں نے کہا، اور تمہاری داڑھی بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ساری داڑھی مونڈ ڈالی تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ گڈ نے منہ لٹکا کر کہا، مذاق مت کرو، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہارے اس عجیب و غریب حلیے کی بدولت ہے ہماری جان بچی ہے اور ہم تمہیں سے بدلنے کی اجازت دے کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔